الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال الواضح العظیم ذی الملک الفاخر القدیر مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يذكره صراخ المستصرخين لا يبرمه إلحاح الملحين العرسين للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو الصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم أفتتخذونه وأولياء من دوني فهم لكم عدو وبئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المذلين عضودا صلوات قرآن مجید کا 18واں سورہ سورہ مبارکہ کہف 85 آیت واقعی ہدایہ اس آیت سے قبل اللہ شیطان کی اور اس کی اولاد کی مذمت کر رہا ہے انسان کو بتا رہا ہے ان آیتوں سے قبل کہ دیکھو یہ شیطان تمہیں اور اس کی اولاد تمہیں گمراہ کرنے والی ہے یہ شیطان اور اس کی اولاد تمہیں آخرت میں ناکام کرنے والی ہے اس کی گمراہی سے بچو جب مکمل اللہ نے مذمت بیان کر دی اور آیت میں صرف شیطان نہیں ہے وہ ذریتہ اللہ فرما رہا ہے شیطان اور اس کی اولاد گمراہ کرتے ہیں دو مکلف ہے نا پورے عالمین میں ایک انسان ایک جن انسان بھی صاحب اولاد ہے جن بھی صاحب اولاد ہے
شیطان فرشتہ نہیں ہے، جن ہے. اس کی اولاد بھی گمراہ کرتی ہے. پہچاننا آپ کا کام ہے کہ ابلیس کی اولاد کون ہے، کیسے گمراہ کرنا ہے. تو اللہ ابلیس کی اور اس کی اولاد کی مذمت کرتے ہوئے اب براہ راست انسان سے مخاطب ہوا کہ دیکھو یہ برائیاں ہیں ابلیس کی، اس طرح تمہیں گمراہ کرتا ہے، اس طرح تمہیں جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح تمہارے اعمال کو خراب کرتا ہے. اب اس کے بعد براہ راست اللہ نے انسان سے خطاب کیا، اور انسان سے خطاب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ برائیاں ہیں ابلیس کی، اس کی اولاد کی. اب سنو، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے لوگوں میں نے اتنی برائیاں بیان کر دی کہ اس کے باوجود اے لوگوں کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا؟ اے لوگوں دیکھو، ابلیس اور اس کی اولاد ولی نہیں ہے. تم نے اللہ کو چھوڑ کر دیکھو وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ ولی نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے. وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ایسے ظالموں کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے آخرت میں بہت برا بدلہ رکھا ہے، بہت بڑی سزا رکھی ہے. تم نے اے لوگوں اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا ہے. اللہ کو ولی نہیں مانا، ابلیس کو ولی بنا لیا. اللہ کو ولی نہیں مانا، اس کی اولاد کو تم نے ولی بنا لیا. اب اللہ استدلال فرما رہا ہے، میری دلیل نہیں ہے. اب اللہ آیت میں دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو نہ تو ابلیس ولی ہے نہ اس کی اولاد ولی ہے. استدلال اللہ کا ہے، دلیل اللہ کی ہے. کیا دلیل دی؟ آیت آگے بڑھی. ابلیس اور اس کی اولاد اس لیے ولی نہیں ہے. اللہ دلیل دے رہا ہے کیوں ولی نہیں ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذا مضلین عضدا. سنو اے لوگوں، ابلیس اور اس کی اولاد اس لیے ولی نہیں ہے کہ میں اللہ نے اشہد تو میں اللہ نے گواہ نہیں بنایا ہوں. ایک واحد ابلیس نہیں، جمع کی ضمیر ہوں. میں اللہ نے ابلیس کو اور اس کی اولاد کو گواہ نہیں بنایا. میں اللہ نے، وہ اس لیے ولی نہیں ہے کہ دیکھو میں اللہ نے ابلیس کو اور اس کی اولاد کو نہ تو زمین کی تخلیق کا گواہ بنایا، نہ آسمانوں کی تخلیق کا گواہ بنایا، نہ کسی اور شے کی تخلیق کا گواہ بنایا. جب میں اللہ نے ابلیس اور اس کی اولاد کے سامنے عالمین کی کسی شے کو خلق ہی نہیں کیا تو وہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ نے بتایا کہ میں اللہ نے، یہ ولی اس لیے نہیں ہے کہ میں اللہ نے انہیں عالمین کی کسی شے کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا، اس لیے یہ ولی نہیں ہے. اب اس جملے کو ذرا پلٹ لیں.
وہ ولی نہیں جسے اللہ نے کسی شے کی تخلیق کا گواہ نہ بنایا۔ اب اس جملے کو پلٹ لیں، قرآن کی اصطلاح میں ولی اسے کہتے ہیں جو عالمین کی ہر شے کی تخلیق کا عینی گواہ ہو۔ جس کے سامنے ہر شے ولی ہو۔ اب جو بھی ولی ہوگا وہ ہر شے کی، دیکھیے ہر شے کا مطلب کیا ہے؟ کل شے، کوئی ایک شے بھی مستثنا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ کروڑوں اربوں اشیاء کی تخلیق میں سے کسی ایک شے کی تخلیق کا بھی وہ گواہ نہ ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ کسی شے کا استثناء نہ ہو، وہ ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہو۔ اسے اللہ قرآن میں ولی کہتا ہے۔ اب قرآن سے پوچھیں، اللہ نے قرآن میں جسے ولی کہا تو ولی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے ولی کہا کوئی شے مستثنا نہیں ہے، وہ ہر شے کی تخلیق کے گواہ ہیں۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ 55ویں آیت بچوں کو بھی یاد ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ تو خالق ہے نا، ورسولہ، اور ولی رسول ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ والذی نہیں ہے، واحد نہیں ہے، والذین جمع، آمنوا جمع، یقیمونا جمع، واحد نہیں، یؤتونا جمع، ہم جمع، راکعون جمع۔ رسولہ کے بعد واحد کا صیغہ اللہ نے نہ رکھ کر بتایا کہ صرف ایک کو ولی نہ سمجھنا، رسول کے بعد یہ 14 کے 14 ولی ہیں۔ اچھا، اب عجیب مرحلہ فکر کا، ولی کسے کہتے ہیں؟ جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہو، ہر شے کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی کہتے ہی اسے ہیں جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہو۔ پھر دوہراؤں جملہ، اگلا جملہ کہنے کے لیے، ولی اسے کہتے ہیں جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہو۔ جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہو، ہر شے کی، کیا وہ خود شے ہوگا؟ وہ تو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہے، کیا وہ خود شے ہوگا؟ کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ولی کون؟ جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ، ہر شے کی۔ اب امام کا ارشاد کیا ہے؟ جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہو وہ خود شے نہیں ہے۔ اس پر لفظ شے کا اطلاق نہیں، امام فرماتے ہیں۔ امام نے فرمایا ان اللہ خلق انوارنا من النور۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے ہم محمد والے محمد کے نور کو، انوار کو نور سے پیدا کیا۔ والنور من الحرف، نور کو حرف سے پیدا کیا۔ والحرف من الآیہ، حرف کو آیت سے پیدا کیا۔ والآیت من السورہ، اور آیت کو سورے سے پیدا کیا۔ والسورہ من الیاقوت، اور سورے کو یاقوت سے پیدا کیا۔ والیاقوت من امر کن، یاقوت کو امر کن سے پیدا کیا۔ والامر کن من لا شے، امر کن کو شے سے نہیں پیدا کیا، لا شے سے پیدا کیا۔ واللا شے من المشیت،
اور لا شے کو مشیت سے پیدا کیا. انظر الینا نحن مشیت اللہ. یہ کون ہے؟ لا شے. یہ کون ہے؟ مشیت. مشیت کے معنی کیا ہے؟ مشیت اسے کہتے ہیں کہ جو وہ چاہے، جو وہ چاہے. اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، قرآن مجید کا 21واں سورہ 101 102 آیت پڑھ کے دیکھیں. جو وہ چاہے، جو وہ چاہے، تو ان ہستیوں کے لیے اللہ فرماتا ہے تتلقاہم الملائکۃ. ملائکہ جب یہ ہستیاں آخرت میں میدان حشر میں جائیں گی، تتلقاہم الملائکۃ، تو ملائکہ آگے بڑھ کر ان ہستیوں کا استقبال کریں گے، اور استقبال کرتے ہوئے ایک جملہ کہیں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. اے اہل بیت، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا. پھر آیت کا عجیب جز ہے، وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ. اللہ فرماتا ہے اور اللہ آخرت میں وہ کرے گا جو یہ چاہیں گے. یہ اللہ تو آخرت میں وہ کیوں کرے گا جو یہ چاہیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے تم نے سورہ دہر نہیں پڑھا؟ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. آل محمد نے دنیا میں وہ کیا جو اللہ نے چاہا، اللہ آخرت میں وہ کرے گا جو یہ چاہیں گے. اللہ نے فرمایا، اب پھر آیت کے ایک لفظ پر توجہ کریں. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا ہے. یہ ولی اس لیے نہیں ہے کہ میں اللہ نے انہیں عالمین کی کسی شے کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا. اور پھر اللہ نے فرمایا جن ہستیوں کو میں اللہ نے عالمین کی ہر شے کی تخلیق کا گواہ بنایا انہیں ولی کہتے ہیں. وہ اللہ ہے، رسول ہے، اور یہ 14 ہستیاں ہیں. بات اس منزل تک پہنچی؟ اچھا، یہ 14 ہستیاں یہ ولی ہیں. اس میں ایک لفظ بڑا لائق توجہ ہے. جہاں اللہ نے ولی کا ذکر کیا، اس لفظ پر توجہ مرکوز کریں. آیت کے شروع میں کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ. اب انما جو ہے نا، کوئی مسئلہ کے تشیع سے یہ لفظ انما تعلق نہیں رکھتا. لفظ انما عربی قاعدہ ہے، اور عربی قاعدے میں انما کے 2 بنیادی معنی ہیں. میں اسی انما کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. انما کے ایک معنی تو یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ، اس سے پہلے انما آیا نا. اچھا، انما کے ایک معنی یہ ہے کہ اگر کسی عربی عبارت سے پہلے یا کسی آیت سے پہلے یہ لفظ انما آ جائے تو انما کے بعد آنے والی عبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے بس بس اور بس، اس کے سوا کچھ نہیں. تو انما ولیکم اللہ کا آپ ترجمہ کریں گے اس قاعدے سے، تو ترجمہ یہ ہوگا اللہ، رسول اور ان 14 کے علاوہ اور کوئی ولی نہیں. اچھا، اس کے جو گفتگو مقصود ہے اس کے دوسرے معنی پر. اس کے دوسرے معنی کیا ہے؟ لفظ انما کے عربی قاعدہ ہے، وہ مسئلہ کی تشریح کی بات نہیں ہے.
قاعدہ یہ ہے دوسرا کہ اگر کسی عربی عبارت سے پہلے لفظ انما آ جائے تو انما کے بعد آنے والی عبارت میں جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے، انما کے بعد آنے والی عربی عبارت میں جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے، انما کے شروع میں آ جانے کی وجہ سے اس انما کے بعد آنے والی عبارت کے معنی یہ ہوں گے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ بات طے ہو گئی، اس جیسا کوئی نہیں۔ اب آپ ترجمہ کریں گے، انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ، رسول اور ان 14 ہوں گے بہت سے ولی، مگر ان جیسا ولی کوئی نہیں۔ تو انما کے معنی کیا؟ اچھا دیکھیں، انما کے معنی اس جیسا، انما کے بعد جو عبارت آئے اس کے معنی کیا ہوا؟ اس جیسا کوئی نہیں۔ اب میں گفتگو کو گریز دے رہا ہوں اس مقام سے۔ انما کے بعد جو عبارت آئے اس کے معنی اس عبارت کی ہوں گے اس جیسا کوئی نہیں۔ اب آیت سنیں، معروف آیت، اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس۔ انما کے بعد جو عبارت ہے اس کے معنی ہوں گے اس جیسا کوئی نہیں۔ اب اس کا ترجمہ شروع میں انما آنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ انما المشرکون نجس۔ نجس اور غلیظ بہت ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں مشرک جیسا نجس کوئی نہیں۔ اللہ کے نزدیک مشرک جیسا نجس کوئی نہیں۔ اللہ خود بیان کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، مشرک کے لیے کہ اس جیسا نجس کوئی نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے حشر کے میدان میں اللہ ہر طرح کے گناہ گار کو، کسی بھی طرح کا کتنا بڑا گناہ گار ہو، اپنا فضل و کرم اگر کرے گا بڑے سے بڑے گناہ گار پر، اللہ اپنا فضل و کرم کر کے اسے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میں اپنا فضل و کرم کر کے ہرگز مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ مشرک یعنی بہت اہم بات ہے اور بڑی لطیف بات ہے، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ مشرک جیسا نجیس کوئی نہیں۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ شرک۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک کرنا، اسے کہتے ہیں مشرک۔ اللہ نے خود فرمایا، مشہور آیت ہے، کیا فرماتا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء۔ میں نے بتایا نا، ہر شے کی تخلیق کا جو گواہ ہے وہ ولی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو خود ولی ہے وہ شے نہیں، لا شے ہے۔ لا شے مشیت ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے اپنے لیے، لیسا کمثلہ
اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے. یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیسا کمثلہ شیء. اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے. اللہ کی مثل کوئی شے کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تو شے ہے ہی نہیں. وہ تو شے کا خالق ہے، لا شے کا خالق ہے. وہ تو شے کا خالق ہے، وہ تو لا شے کا خالق ہے. اس کے مثل کوئی شے نہیں. اب یہ مثل کا لفظ جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں. اب آپ شرک کی تعریف کریں. اگر کوئی اللہ کی ذات کے مثل کسی کو سمجھے تو وہ مشرک ہے. اگر کوئی اللہ کی صفات کے مثل کسی کو سمجھے وہ مشرک ہے. اگر کوئی اللہ کے افعال کے مثل کسی کو سمجھے تو وہ مشرک ہے. نہ اللہ کی ذات کے کوئی مثل ہے، نہ اللہ کی صفات کے کوئی مثل ہے، نہ اللہ کے افعال کے کوئی مثل ہے. اب دوسری آیت پیش کرو تاکہ بات واضح ہو جائے. مثل سمجھے اگر کوئی مشرک ہے. اچھا اب اللہ نے ارشاد فرمایا، یہاں کیا فرمایا؟ لیسا کمثلہ شیء. اس کے مثل کوئی شے نہیں. اب اللہ نے فرمایا، ارشاد ہوا، لہ المثل الاعلی. وہاں فرمایا لیسا کمثلہ شیء. دیکھو یاد رکھو، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں. لیکن فرمایا لہ المثل الاعلی. اللہ کے مثل ہیں. اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل ہیں. اور مثل، اللہ کے مثل کون ہے؟ مثل اور مثل میں فرق یہ ہے، مثل اگر کہہ دیں تو مشرک ہو جائیں، اور مثل ہیں اس کے. مثل کا مطلب کیا ہے؟ وہ مظہر ہے. یہ جو مثل اس کے ہیں یہ اس کے مظہر ہیں. آپ تو ایک ہی پڑھتے ہیں نا، ناد علی مظہر العجائب. ایک مظہر العجائب نہیں، یہ 14 کے 14 مظہر العجائب ہیں. اللہ کے مثل ہیں، مثل نہیں ہے. وہ مظہر ہے. اور مثل کسی کہتے ہیں جو اس کا مظہر ہو. اللہ کے خود بارش برساتا ہے، اللہ کے خود آ کے رزق دیتا ہے، اللہ کے خود آ کر موت دیتا ہے، اللہ کے خود آ کر زندگی دیتا ہے. ملائکہ کو کہتے ہیں مظہر صغریٰ، اور ملائکہ کے اساتذہ کو کہتے ہیں مظہر کبریٰ. وہ مظہر صغریٰ ہیں. اللہ نے اپنے افعال اور صفات ان کے سپرد کر دیے. حکم اللہ کا ہے، ملائکہ اس کے مثل نہیں ہے. جب ملائکہ اللہ کے مظہر ہو سکتے ہیں تو چھوٹی سی بات کروں، نعمت اللہ جزائری نے بیان کی، رسول اکرم خاتم النبیین علیہ تحیۃ و الثنا تشریف فرما تھے. رسول کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. ملائکہ کیا ہے؟ مظہر صغریٰ. جبریل بھی آئے ہوئے تھے، خاتم النبیین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس دخل من باب علی ابن ابی طالب کے. علی ابن ابی طالب دروازے سے داخل ہوئے. جیسے علی داخل ہوئے، جبریل امین کھڑے ہوئے علی کے استقبال کے لیے. رسول نے ہمیں سمجھانے کے لیے جبریل سے پوچھا، جبریل تم نے علی کا استقبال کیوں کیا؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ کیا بتاؤں، اب کی بات نہیں ہے، عالم دہر کی بات ہے. عالم دہر کی بات ہے یا رسول اللہ. دیکھیں دہر اور عصر دونوں لفظ قرآن میں، عصر کے معنی بھی زمانہ، دہر کے معنی بھی زمانہ.
لیکن آپ دیکھیں صرف عصر اور دہر ہی قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں عصر کے نام سے پورا سورہ عصر ہے, دہر کے نام سے پورا سورہ دہر ہے. اور سورہ عصر کی پہلی آیت میں اللہ نے عصر کے معنی بتائے, سورہ دہر کی پہلی آیت میں اللہ نے دہر کے معنی بتائے, سورہ عصر کی پہلی آیت میں اللہ نے عصر کے معنی بتائے. والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر وہ زمانہ جس میں انسان پیدا ہو چکا تھا. اور دہر کے لیے فرمایا حالات علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. سنو, عالم دہر وہ ہے جس میں انسان کا وجود ہی نہیں تھا. تو جبریل رسول سے کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں کہ میں وحی کے استقبال کے لیے کیوں کھڑا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ عالم دہر کی بات ہے, جبریل بتاؤ تو صحیح. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ عالم دہر میں جب کچھ خلق نہیں ہوا تھا اور اللہ نے فرشتوں کو خلق کر دیا تھا, تو اللہ نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا, آپ سب کا واقعہ سنا ہوا, ایک جملہ کہنے کے لیے جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. یا رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا منانا و مننتا, میں کون ہوں تو کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ انا وانتا انتا, میں ہوں تو ہے. اللہ نے پھر پوچھا, میں نے کہا تو ہے میں ہوں. اللہ نے پھر پوچھا, میں نے کہا یا اللہ تو ہے میں ہوں. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس عالم دہر میں عقب سے علی کی آواز آئی. یا رسول اللہ اس عالم دہر میں عقب سے آواز آئی, یا علی, آواز آئی علی کی. یا جبریل قل, یا جبریل قل انا عبدک الذلیل وانت ربی الجلیل. جبریل کہتے یا اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں, تو میرا جلیل پروردگار ہے. پھر جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ من علم حرفا فہو معلم. جبریل نے کہا تھا, کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو میرے استاد ہیں, تو میں اپنے استاد کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں. رسول نے تبسم فرمایا جبریل عالم دہر کی باتیں کر رہے ہو, تمہارا سن کتنا ہے, عمر کتنی ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھی طرح تو یاد نہیں ہے. نعمت اللہ جزائری نے جبریل لکھا اچھی طرح تو یا رسول اللہ یاد نہیں, اتنا یاد ہے کہ ایک ستارہ ہے جو ہر 30,000 نوری سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. رسول نے فرمایا جبریل وہ ستارہ دیکھو گے تو کیا پہچان لو گے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ جس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ رسول نے فرمایا یا علی ادنو منی, علی میرے پاس آ. جب علی رسول کے پاس آئے, رسول نے اپنی پیشانی علی کی پیشانی سے مس کی. جیسے ہی ستارہ نکلا جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہی وہ ستارہ. اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال کے یہ مظہر کبریٰ ہیں, یہ بڑے مظہر ہیں. مثل نہیں ہے, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کو مثل ٹھہراتے ہوئے کوئی جملہ کہے. اللہ کا کوئی مثل نہیں. شرک ہے اللہ کو اپنے مثل کہنا. اللہ کے مثل ہیں اور اللہ نے خود فرمایا, میں اللہ کا فرمان پیش کر رہا ہوں, اللہ اس میں مثل نہیں کہتا ہوں. دیکھیں کتنا عجیب فرمان ہے اللہ کا. اللہ فرماتا ہے عبدی, اللہ کہتا ہے اے میرے عبد. اللہ کہتا ہے اے میرے عبد. اگر ہم کہیں اللہ سے ہم تیرے عبد ہیں تو بات اور ہے. اگر وہ کہے کہ تم میرے عبد ہو, وہ اگر کسی کو عبد کہہ دے, اللہ نے کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں؟ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. لوگ کہتے ہیں عبد کے حوالے سے بات آگے بڑھا دوں نا. لوگ کہتے ہیں رسول کو روحانی معراج ہوئی, رسول کو روحانی معراج ہوئی. سورہ یاسین پڑھ لیجئے,
قرآن مجید کا 36واں سورہ، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، روح کا، بدن کا، نفس کا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا آیت میں کہ میں نے روح کو معراج کرائی، اللہ یہ نہیں کہہ رہا آیت میں میں نے نفس کو معراج کرائی، اللہ یہ نہیں کہہ رہا آیت میں کہ میں نے جسم کو معراج کرائی۔ اگر کہیں صرف جسم پڑا ہو اور اس سے روح نکل جائے اسے عبد کہہ سکتے ہیں؟ اگر صرف روح باہر نکل جائے اس روح کو عبد نہیں کہہ سکتے، اگر صرف نفس ہو اس کو عبد نہیں کہہ سکتے، بلکہ عبد نام ہے نفس، روح اور بدن کا۔ اور اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے عبد کو معراج کرائی۔ معلوم ہے رسول کی روح بھی گئی معراج میں، نفس بھی گیا، بدن بھی گیا۔ اچھا اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے عبدی اطیعنی وحببنی، مثل نہیں کہا، عبدی اطیعنی وحببنی فاجعلک مثلی، مثلی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے عبد، میری اطاعت میں کمال پیدا کر، اپنی محبت مجھے دے دے، میری محبت تو لے لے، میں تجھے اپنے مثل بنا لوں گا، میں تجھے اپنے مثل بنا لوں گا، میں تجھے اپنا مظہر بنا لوں گا۔ اگر اپنی محبت تو نے مجھے دے دی، یک طرفہ نہیں ہو، 2 طرفہ، اللہ سے تو نے محبت کی اور اللہ نے تجھ سے محبت کی، تو میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ کس نے کی؟ میں اپنی کسی کتاب سے کیوں پیش کروں؟ صحیح بخاری باب فضائل علی پڑھ لیجیے۔ باب فضائل علی میں رسول نے 39 دن تک بھیجتے رہے نا، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، لشکر کی طرح فوج سے بھاگ گئی تھی، فوج کہتی رہی علمدار چلا گیا تھا، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے۔ 39ویں دن رسول نے فرمایا میں تجھے اپنے مثل بنا لوں گا۔ کسے؟ تو اپنی محبت مجھے دے، میری محبت تو لے۔ 39ویں دن رسول نے کہا لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، کیا کہا؟ کل میں علم مرد کو دوں گا۔ کتنی عجیب بات ہے، سارے مردوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کل مرد کو علم دوں گا۔ اچھا ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، جب علی علم لے کر چلے نا، ایک قدم علی نے آگے بڑھایا تھا۔ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ پورا فرمان صحیح بخاری شریف میں کیا ہے؟ لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ خَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اس کے بعد ہے لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، یہ جسے میں کل بھیجوں گا نا رجل کو، لا یرجعو، یہ اس وقت تک واپس نہیں پلٹے گا جب تک فتح حاصل نہ کر لے۔ لا یرجعو، ارباب علم توجہ کریں اس منزل پر، لا یرجعو حتی یفتح اللہ علی یدیہ، لا یرجعو، یہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ یہ خیبر کو فتح نہ کر لے۔ علی ایک قدم آگے بڑھے، اب علی کی پوچھتے رسول کی طرف، علی کو خیال آیا، ایک قدم آگے بڑھ کے، یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ اب علی کی پوچھتے رسول کی طرف، چہرہ ہے میدان کی طرف، یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ رسول نے فرمایا حتی یفتح اللہ علی یدیک، جب تک تیرے ہاتھوں پر خیبر فتح نہ ہو جائے تو علی اس وقت تک لڑنا۔ رسول کے ساتھ آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ
یہ کیسی ہے بات، یہ کیسی گستاخی ہے؟ پشت آپ کی طرف ہے اور علی آپ کی طرف پشت کر کے بات کر رہے ہیں. اگر بات کرنی تھی آپ کی طرف چہرہ کر دیں. رسول نے کہا مجھ سے نہیں پوچھو، علی سے پوچھو. مجھ سے نہیں پوچھو، علی سے پوچھو. علی کے پاس آئے، مولا آپ نے رسول کی طرف پشت کر کے بات کی. علی نے فرمایا تم نے کل سنا نہیں تھا؟ رسول نے کہا تھا لا یرجعو، یہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ فتح نہ کر لے. میں واپس پلٹ جاتا تو رسول کے فرمان کی تصدیق نہ ہوتی. رسول کے فرمان کی اچھا دیکھیں. اب اللہ فرما رہا ہے مثل اور مثل لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں. لہو المثل الاعلی. اب اللہ فرما رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، عبدی اطیعنی وحببنی فاجعلوا کمثلی. اے میرے اب میری اطاعت پہ کمال پیدا کر، اپنی محبت مجھے دے دے، میری محبت تو لے لے. فاجعلوا کمثلی، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. شرط یہ ہے کہ تو اپنی محبت مجھے دے دے، میری محبت تو لے لے. رسول نے یہی کہا نا خیبر میں، کل اسے بھیجوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو. 39 دن تک جاتے رہے، آتے رہے، لیکن جب رسول نے 39ویں دن کہا کہ کل علم اس کو دوں گا، محبت کی سند دے رہے علم کے ساتھ، تو رات بھر رسول کے ساتھیوں کو نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتے رہے اور رات بھر یہ سوچتے رہے کاش صبح علم ہمیں مل جائے. میں عرض کروں، ارے پیشوا تو وہ ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں سند ملی، خیبر میں سند ملی محبت خدا رسول کی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں گفتگو کو میں اختتام کی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں، اس کے مثل ہیں. اچھا اب یہ سند ملی نا، اللہ اس کو اپنے مثل بنائے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہو. خیبر میں ایک بات طے ہو گئی، اسے علم دیا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بات، رسول کو کسی نے بڑا لذیذ کھانا پیش کیا، انس روایت کرتے ہیں، لفظ بلفظ وہ روایت پیش کر رہا ہوں. کس نے اللہ سے محبت کی اور اللہ نے کس سے محبت کی. بڑا لذیذ کھانا رسول اکرم کسی نے پیش کیا، رسول کو اتنا پسند تھا وہ کھانا. انس خود روایت کرتے ہیں، رسول کے خادم ہیں، کہتے ہیں جیسے وہ کھانا آیا نا، رسول اللہ نے فرمایا، خادم رسول نے فرمایا انس حجرہ بند کر لو، حجرہ بند کر لو، دروازہ بند کر لو. حجرہ بند کر لیا انس نے. اب رسول نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلایا، یا اللہ یہ کھانا تناول کرنے میرے پاس اسے بھیج دے جس سے تو محبت کرتا اور جو تجھ سے محبت کرتا ہو. اچھا جو پوری بات لکھی ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. میں یہاں تک بات کہہ کے رک جاتا، لیکن میں پوری بات عرض کر دیتا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے. انس کہتے ہیں جیسی رسول نے یہ دعا کی، انس کا جملہ روایت میں موجود، میرے اندر لالچ پیدا ہوا. انس کہتے ہیں میرے اندر لالچ پیدا